الرحیم بہ نستعین وهو خیر معین۔ اگر مستثنی منہ کے بعد جتنے بھی مستثنیات آئیں کہ جو ایک سے زائد ہوں، تو آپ ان سب کو نصب دیں، جیسے قاموا الا زیدا الا امرا الا خالدا۔ تو یہاں پر جتنے بھی مستثنیات آئے ہیں یہ سب کے سب منصوب آئے ہیں۔ جو منصوب اس لیے آئے ہیں کہ مستثنی منہ سے مؤخر آئے ہیں، اور سب کو نصب دینا واجب ہے۔ کلام موجب کے بعد جب استثناء ہے تو سب کو نصب دیں گے، پہلے کو نصب دیے تو باقی بھی اسی کے تابع سب کو نصب دیں گے۔ اس لیے کہ آپ فرض کریں قاموا الا زیدا خالی اکیلا ہوتا تو وہاں پر بھی نصب دینا تھا، اس لیے کہ کلام موجب میں استثناء ہے تو نصب دیا جاتا ہے۔ جاءنی القوم الا زیدا والی مثال، کلام موجب میں ہمیشہ نصب دیتے ہیں، تو باقی تمام مستثنیات بھی وہی عمل کریں گے جو پہلے میں عمل کیا تھا، وہی دوسرے میں عمل آئے گا، تیسرے میں عمل آئے گا، چوتھے میں عمل آئے گا، سب کے اندر وہی نصب آئے گا۔ الا بھی سب کے ساتھ آئے گا، سب کے ساتھ وہی عمل آئے گا۔ قاموا الا زیدا الا امرا الا خالدا، سب کے اندر جو ہے جو پہلے میں آئے گا وہی سب میں آئے گا۔ کب؟ جب واو لگا دیں، پھر بھی کل آیا تھا آپ کے پاس کہ وہ واو بھی کل عدم شمار ہو گئے، اس لیے کہ اگر زید کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی ہمیں زید کو نصب دینا تھا۔ کلام موجب کے بعد جب بھی استثناء آ جائے تو نصب دیتے ہیں، تو اسی پہلے پر تابع قرار دیتے سب کو جو نصب دیں گے۔ یہ تو ہو گیا کیا؟ کلام موجب میں۔ لیکن اگر کلام منفی میں ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ منفی میں تابع بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور بعض لوگ نصب بھی قرار دیتے ہیں، جیسے لم یفو الا امرؤن پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ لم یفو کا فاعل واو ہے، واو سے استثناء کریں، واو جو ہے مستثنی منہ ہے، امرؤن اس کو بھی رفع دیں گے، کیوں؟ کیونکہ واو فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوا کرتا ہے، تو تابع امرؤن واو کا ہونے کے نتیجے میں تابع کا اعراب بھی وہی ہوتا ہے جو متبوع کا ہوا کرتا ہے، تو واو کا اعراب رفع ہے تو امرؤن کا اعراب بھی رفع ہو جائے گا۔ لیکن امرؤن کے بعد جتنے بھی آئیں گے اس کو پھر نصب دیں گے۔ عبارت دیکھیں، لم یفو الا امرؤن الا علی، یہ علی جو اس کو نصب دینا چاہیے، کیوں نصب نہیں دیا؟ اس کی دو وجہ ہیں، دو وجہ جو ہے اس پر غور کیجئے گا تب سمجھ میں آئے گی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ لغت ربیعہ میں منصوب کو وقف کی حالت میں ساکن پر کر کے پڑھتے ہیں، تو ہے اصل میں منصوب ہی وہ، لیکن نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہاں تو منصوب ہے ہی منصوب، کیونکہ لغت ربیعہ کے لحاظ سے منصوب کو وقف کے ساتھ پڑھتے ہیں، وقف کے ساتھ کسر، ہاں وقف کی وجہ سے جو ہے وہ ساکن پڑھا ہے انہوں نے۔
یعنی الف نہیں دیا انہوں نے. ایک وجہ یہ ہے نصب نہ دینے کی، ظاہری طور پر نصب نہیں لیکن ہے نصب وہ اصل. دوسری ایک اور وجہ بھی ہے کہ کیوں علی کو ظاہری طور پر الف کے ساتھ علیان آنا چاہیے تھا، تو الف کے ساتھ نہیں آنے کی ایک دوسری وجہ بھی ہے، وہ یہ کہ آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں لم یفو کے بعد علیون کو تابع واو قرار دے. ہاں علیون کو تابع واو قرار دے اور امرأن کو پھر علی کے بعد کا قرار دے دے، یعنی نصب عمران کو پھر نصب پڑھیں، کہ دو میں سے کسی ایک کو بدل قرار دینا ہے، یا عمران کو بدل واو قرار دیں یا علیون کو بدل واو، ایک کو قرار دیں تو دوسرا جو ہے منصوب ہو جائے گا. تو آپ الٹا بھی کر سکتے ہیں، یعنی عمران کو مرفوع پڑھیں اور علی جان کو منصوب پڑھیں، یا علی یون کو مرفوع پڑھیں عمران کو منصوب پڑھیں. بس اس بنیاد پر یہ دو وجہ آپ کے سامنے، ایک تو یہ کہ بدل قرار دیں علی یون کو واو سے، دوسرا یہ کہ وقف کی حالت میں لغت ربیعہ کے منصوب کو بھی ساکن کے ساتھ پڑھتے ہیں علی. اس لیے الف نہیں لائے، ان کی لغت کے لحاظ سے الف نہیں لاتے ہیں. ہماری مشہور لغت کے لحاظ سے علیین پڑھنا چاہیے یا علیہ پڑھنا چاہیے الف کے ساتھ، لیکن یہاں پر الف نہیں لے کر آ گئے ہیں. تو دوسرا مطلب یہ ہوا کہ کلام منفی میں آپ پہلے والے مستثنا کو تابع قرار دیں، باقی جتنے مستثنیات آئیں گے اس کو منصوب قرار دیں. مستثنا ہاں پہلا والا تابع ہوگا، باقی سب جو ہے وہ کیا وہ منصوب قرار پائیں گے. یہ ساری بات اس جگہ پر تھی کہ جب پہلے سے دوسرے والے کو استثناء کرنا ممکن نہ ہو، اخراج کرنا ممکن نہ ہو. جیسے ہماری مثال میں عمر سے زید کو اخراج کرنا اس لیے ممکن نہیں کہ عمر زید کے اندر داخل نہیں تھا پہلے، تو یہ جو ہے داخل نہ ہو کر کہیں گے کہ یہاں پر اخراج کرنا ممکن نہیں ہے. داخل ہوتا تو اخراج کرتے نا، تو اس کو کہتے ہیں اخراج کرنا ممکن نہ ہو. تو ایک تو یہ اس مثال، اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھیں خالدان کو بھی عمر سے استثناء اور اخراج کرنا ممکن نہیں ہے. تو ایسی صورت میں ہوگا یہ کہ آپ اس طرح کریں گے کہ اگر کلام موجب ہے تو سب کو منصوب قرار دیں گے مستثنیات کو، اور کلام منفی ہے تو کلام منفی میں پہلے والے کو تابع قرار دیں گے یا دوسرے والے کو تابع قرار دیں گے یا تیسرے والے کو تابع ایک کو تابع قرار دیں گے، باقی سب کے سب منصوب ہو جائیں گے. لم آیا نا، لم یفو قاموا الا زیدن والی، ہاں وہ تو کلام موجب ہے، اس میں تو کوئی نفی. ہاں تو سب کے سب تو پوری قوم تو کھڑی ہو گئی نا، صرف 3 افراد کو چھوڑ کے باقی تو کھڑے ہیں نا. کلام منفی نہیں ہے، کلام موجب ہے، کلام موجب ہے نا. ہاں کلام میں منفی کا کوئی لفظ نہیں آیا یہاں پر، لم یقم نہیں آیا ہے، قامو آیا ہے.
ہاں امکان اخراج کرنا ممکن نہیں کہتے، اس کو کہتے اخراج کرنا ممکن نہیں. تو دو مثالیں آپ نے ملاحظہ فرمائی، قاموا الا زیدا الا امرا الا خالدا، اس میں امرن کو زید سے خارج نہیں کر سکتے ہیں اور خالدن کو امر سے خارج نہیں کر سکتے ہیں. اس میں سب کے سب منصوب آ گئے، لیکن لم یفو الا امرأن الا علی، اس میں لم یفو کا تابع امرأن کو قرار دیں اور امرأن کو نصب بھی دے سکتے ہیں. ایک دو قول تھے نا، کہ تابع بھی قرار دے سکتے ہیں، نصب بھی قرار دے سکتے ہیں. تو اس کو آپ رفع دیں اور دوسرے والے کو نصب دیں. لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ آپ پہلے والے میں بھی امراؤن پڑھ سکتے ہیں، دوسرے والے میں علیون پڑھ سکتے ہیں، تیسرے والے میں بکرون پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی کلام منفی کے بعد ممکن ہے، کیونکہ تابع جب پہلے کو قرار دیا تو سب کے سب اسی پہلی والی نہج پر چلیں گے. یہ بھی امکان ہے یا نہیں؟ نصب دینا بھی امکان ہے اور رفع دینا بھی سب میں امکان رکھتا ہے. یہ تو بات اس وقت ہو رہی تھی کہ جب ہاں زید سے عامر کو اخراج نہیں کر سکتے، عامر سے خالد کو اخراج نہیں کر سکتے. اخراج نہ کرنے والی مثال میں تھا جب امکان نہیں کہ کسی سے خارج کر سکے، کیونکہ داخل ہی نہیں تھا. لیکن اگر بعض کو بعض سے اخراج کر سکے تو پھر اس کی مثال ملاحظہ کرے. اب اخراج کرنے والی مثال، لہو عندی اربعون الا عشرین الا عشرتن الا خمستن الا اثنین. مثال مل گئی آپ کو؟ مثال مل گئی؟ ہاں، اس میں دیکھیں، اب اربعون یعنی 40، اس سے 20 کو استثناء کر سکے. وہ 20 جو ہے اربعون میں داخل تھا نا، پہلے استثناء کر سکتے کہ نہیں؟ اخراج کر سکتے ہیں. اس طرح عشرتن کو بھی 20 سے خارج کر سکتے ہیں، اس طرح خمستن کو 10 سے خارج کر سکتے ہیں، اس طرح اثنین کو 5 سے خارج کر. تو ایک دوسرے سے جو خارج کیا جا سکتا ہے، اس میں کیا قانون چلے گا؟ کہتے ہیں اس میں قانون دو قسم کے قانون ہیں. پہلا قانون تو یہ ہے کہ آپ ہر استثناء کو دوسرے اپنے ما قبل سے اخراج کرتے چلے جائیں. اب جو ہے آپ کو مثال، اس کی مثال پیش کروں. پہلے 40 تھا کہ نہیں، اس سے 20 کو نکالے تو کتنے بچ جاتے ہیں؟ 20. اچھا، 20 میں سے پھر 10 نکال دے تو کتنے بچیں گے؟ نہیں، 30. 20 تو پہلے کے باقی تھے، اب 20 میں سے اور 10 نکالے ہیں، یعنی وہ 10 جو ہے ملا دیے اسی 20 کے ساتھ. یعنی ہاں 40 میں سے 20 بچ گئے تھے، پھر 20 جو ہے بچ گئے، تو اب 20 میں سے ہم نے 10 نکال دیے تو وہ 40 کے ساتھ مل جائیں گے، تو ہو جائیں گے 30. 30 ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہاں. اب آئیے خمسہ، پھر اس 30 میں سے یعنی جو 10 ہے اس میں سے 5 نکال دے تو کتنے بچ گئے؟ کتنے بچے؟ 25. ہاں 10 نکالیں گے نا، وہ 30 ہو گئے تھے، 5 نکال دیں آپ، کتنے ہو گئے؟ 25 ہو گئے. اب 25 میں سے الا اثنین، 2 پھر ملا دیں تو کتنے ہو جائیں گے؟ 27. کیونکہ 5 میں سے نکالیں گے نا، اب 5 میں سے نکال دیے، جو ہے موجود تھے اس میں سے جو 5 نکال دیں تو آپ جو ہے 2 کو اضافی کریں گے، یعنی 1 کو منفی کریں گے، اس مثبت 1 کو منفی 1 مثبت اس طرح لائیں گے تو آپ کو آخر میں 27 کا عدد بچے گا.
ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں ما قبل سے استثناء کرتے چلے جائیں. یہ طریقہ ہو گیا, سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ ہاں, دوسرا طریقہ آپ دیکھیں کہ آپ ایسا کریں کہ جو وطر والے ہیں اس کو ساقط کریں, اور وطر والے ساقط کر کے آپ پھر جو بچی ہوئی چیز ہے اس کے اندر وہ آپ شفا والے وہ باقی کے اندر منظم کریں. ہاں, وطر اسی کا مطلب سمجھا رہے ہیں. دیکھیں, اللہ کے بعد 20 وطر ہے. وطر ہے نا, پہلا, تیسرا, پانچواں, ساتواں, یوں. 40 کے بعد پہلا کیا ہے؟ 20 ہے. پھر تیسرا کون سا ہے؟ 5 ہے. تو ان دو کو کہیں گے وطر, یعنی پہلا اکھیرے جو الفاظ ہے, اکھیرے, پہلا 20, تیسرا 5 ہے. ان دو کو 40 سے نکالیں, یعنی 15, 20 اور 5, 25 ہو گئے کہ نہیں؟ 25 کو 40 سے نکالے, کتنے ہو گئے؟ 15 بچ گئے. اب باقی جو ہے 10 اور 2 یہ کہلائیں گے شفا. اس شفا کو جو ہے نماز وطر و نماز شفا پڑھتے کہ نہیں؟ شفا یعنی دو کو کہتے ہیں, وطر یعنی اکیرے کو. ہاں, بس اسی طرح. ہاں بالکل. تو 10 اور 2 جو ہے وہ شفا والے عدد ہیں. اس 15 میں آپ 10 اور 2 12 کو ایڈ کر دیں, کتنے ہو گئے؟ 27. پھر یہ عدد بنے گا. اس صورت میں بھی 27 کا عدد بنے. دونوں طریقے سے 27 کا عدد بنتا ہے. بات واضح ہو گئی یا دوبارہ سمجھائیں؟ ہاں, دوبارہ سے دیکھیں. وطر کہلاتے ہیں وہ جو اکھیرے الفاظ ہوا کر, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 اس طرح. تو یہ 20 پہلا ہے اور 5 تیسرا ہے. تو یہ ہو گئے کیا؟ وہ اکھیرے الفاظ, وطر جس کو کہتے ہیں. اور 10 اور 2 یہ ہے شفا والے الفاظ, نماز شفا, 2 رکعت جو ہوتے ہیں وہ. نہیں, وطر میں 40 سے استثناء کرنا ہے نا, اصل میں 40 سے استثناء کرنا ہے. اس سے پہلا استثناء ہو جائے گا 20, پھر تیسرا استثناء ہوگا 5. تو یہ 2 ملا کر کتنے؟ 25. 25 کے عدد کو 40 سے نکالے, کتنے ہو گئے؟ 15 ہو گئے. پھر جو ہے 10 اور 2 یہ شفا والے عدد ہے, اس کو جو ہے منظم کر دیں 15 کے ساتھ, تو ہو جائیں گے 12 اور 15 27 ہو جائیں گے. واضح ہوگی بات؟ آئیے عبارت دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبہ نستعین وہو خیر معین. وانصب لتأخیرا لجمیع المستثنیات عن المستثنى منہ کلہا. نصب دے دیں ان تمام مستثنیات کو جو تاخیر سے آئے مستثنی منہ سے, یعنی مستثنی منہ کے بعد آئے, تمام مستثنیات کو جو مستثنی منہ کے بعد آئے, کلہا تمام مستثنیات کو آپ مؤخر ہونے کی صورت میں مستثنی منہ کے سب کو نصب دے دیں. غیر ما ذکر فی قولہ, غیر اس مستثنیات کے کہ جس کو ذکر کیا تھا اس قول میں. وجیء بواحد منہا معربا, کہ جب کلام منفی ہو تو اس وقت پہلے والے کو تابع بھی لا سکتے ہیں, باقی کو منصوبات کرا دیں, پہلے کو تابع لیں.
وجیء بواحد منہا، ان مستثنیات میں سے ایک کو لایا جائے گا، معرب یعنی وہی اعراب دیں گے جو مستثنی منہ کے اعراب تابع قرار دیتے، کما لو کان وحدہ دون زائد علیہ، جیسے کہ وہ اکیلا ہوتا، اس اکیلے پر کوئی زائد نہ ہوتا تو ہم مستثنا کو تابع قرار دیتے ہوئے مرفوع بھی قرار دے سکتے تھے۔ فنصبہ ورفعہ، تو اس تابع والے کو آپ نصب بھی دے سکتے ہیں لیکن رفع بھی دے سکتے ہیں، نصب بھی دے سکتے ہیں کیونکہ نصب دینا بھی جائز ہے اور رفع دینا تابع کی بنیاد پر بھی جائز ہے۔ ہاں واو کے ہاں جمع کا، لیکن فاعل ہے نا، فاعل مرفوع ہوتا ہے تو بھی مرفوع قرار، اسنانے کہیں گے، زیدانے کہیں گے مثلا، فرق نہیں پڑتا۔ فنصب ہو تو آپ اس پہلے والے کلام منفی میں پہلے والے مستثنا کو نصب بھی دے سکتے ہیں، او ارفع ہو یا آپ اس کو رفع بھی دے سکتے ہیں، حیث یقتضی ذالک، جس جگہ پر رفع کا تقاضا کرتا ہے، بعض جگہ پر رفع کا تقاضا نہیں کرتا، تابع بھی اس کا منصوب ہی ہوا کرتا ہے اور استثناء بھی منصوب ہوا کرتا ہے، تو دونوں منصوب ہو جایا کرتا ہے، کبھی 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 تابع جو مجرور کا تقاضا کرتا ہے تو مجرور دیں گے، جہاں رفع کا تقاضا کرتا رفع کہیں گے، جہاں نصب کا تقاضا کرتا نصب، جہاں پر جر کا تقاضا کرتا جر دے دیں گے، جیسے تقاضا کرے۔ تو ابھی تو مثال کے طور پر رفع کا تقاضا کرتا ہے تو رفع دیں گے، جر بھی آ سکتا ہے نا، کیونکہ تابع ہو جائے گا تو پھر جر آئے گا، اوکے ہاں آئیں گے، بالکل آ سکتا نہیں، مثال نہیں، آپ کو پہلے ایک قانون بتا دیے کہ تابع میں تو جو سابق کا اعراب ہے وہی بعد والے کا اعراب آئے گا، بس اس کا مطلب جو ہے رفع بھی ہو سکتا ہے تابع میں، نصب بھی آ سکتا ہے، جر بھی آ سکتا ہے، تابع میں تو تینوں آ سکتے ہیں۔ حیث یقتضی ذالک، جس جگہ پر رفع کا تقاضا کرتا ہو، تو علامات تقدمہ، جیسے کہ پہلی چند مثالیں گزر چکی، اس میں یہ بات گزر چکی کہ رفع کا تقاضا کرے تو رفع دیں گے، نصب کا تقاضا کریں گے تو نصب دیں گے، جر کا تقاضا کرے تو جر دیں گے۔ تو یہ تو بات آ گئی۔ ابھی تک کیا بات گزری کہ اگر جو ایک کلام موجب ہوتا تو سب کو جو ہے نصب دے دے، کلام منفی ہے تو پہلے کو تابع باقی کو نصب دیا جا سکتا ہے، تو یہ بات آ گئی۔ کلم یفو الا امرأ الا علی، اچھا، وفا نہیں کیا ان لوگوں نے سوائے اس آدمی نے، سوائے علی نے، آدمی سے مراد بھائی علی ہے، یعنی سوائے علی کے کسی نے وفا نہیں کیا نہیں۔ تو یہاں پر جو ہے امرأن کو رفع کیوں دیا؟ اس لیے کہ واو فاعل کی بنیاد پر مرفوع ہے، تابع قرار دیا، اور علی کو منصوب ہونے کے باوجود بھی لغت ربیعہ میں ساکن کے ساتھ پڑھتے ہیں، الف نہیں لاتے ہیں، تو ہم نے اس طرح پڑھا ہے نہیں، یا یہ کہ اس کو بھی بدل قرار دیا، اس کو بھی تابع قرار دیا جا سکتا ہے، تو امرؤن کی طرح علیون کو بھی مرفوع پڑھا جا سکتا ہے، تو یہ دونوں علیان بھی کہہ سکتے ہیں، علی ساکن کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، علیون بھی کہہ سکتے ہیں۔ ساکن اگر وقف کی حالت میں تو ٹھیک ہے، علی پڑھ سکتے ہیں، اگر تین حالتیں بن رہی ہیں، ہاں ایک پہ رفع اور ایک پہ رفع ایک پہ نصب بھی ہے، ہاں، تو تابع اور نصب دونوں آ سکتا ہے، مقصد یہ ہے۔ ہاں، اب فرماتے ہیں برفع الاول، اول سے مراد امرؤن، ونصب الثانی، ثانی یعنی علی، علی کو نصب دیں، علیان یا علی لغت ربیعہ کے اعتبار سے، وقاموا الا زیدا الا عمرا الا خالدا بنصب الجمیع،
یہاں پر کلام موجب ہے، اس لیے سب کے سب منصوب آئیں گے. جو پہلے کا حکم ہے اس بعد والے کا بھی وہی حکم ہے. اذ لو لم یکن الا الاول لوجب نصبہ، اگر زید کے علاوہ کوئی اور استثناء نہ ہوتا تو پھر بھی نصب دینا تھا. تو باقی کا جو ہے حکم بھی وہی کا وہی ہے نصب دینے کا. اذ لو لم یکن الا الاول، اگر اول کے علاوہ کچھ نہ ہوتا لوجب نصبہ، تو زید کو جو اول والا ہے اس کو نصب دینا واجب تھا. تو باقی کے اندر بھی نصب دینا واجب ہوگا کیونکہ باقی اول کی طرح ہے. وحکمها یعنی مستثنیات کا حکم، جو پہلے کا حکم ہوگا وہی بعد والے کا حکم ہوگا. حکمها ای ما بعد المستثنى اول، مستثنی اول کے بعد جتنے بھی مستثنیات ہیں، من المستثنیات اس ما کا بیان، ما سے مراد کیا ہے؟ جتنے بھی مستثنیات مستثنی اول کے بعد ہیں. اذا لم یکن استثناء بعضها من بعض، اگر بعض کو بعض سے استثناء کرنا ممکن نہ ہو، جیسے 40 سے 20 کو استثناء کیا، 20 سے 10 کو استثناء کیا، 10 سے 5 کو استثناء کیا، 5 کو جو ہے 2 سے استثناء کیا. یہ اگر ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے تو فی القصد حکم المستثنی اول، تو یہ باقی مستثنیات پہلے مستثنی کی طرح ہے. قصد میں آپ پہلے مستثنی کی طرح سمجھیں، یعنی نیت میں یہی رہے گا کہ پہلے مستثنی گویا کہ باقی کا سب کا حکم پہلے والے کا حکم ہے. اگر ایک کو دوسرے سے اخراج نہ کیا جا سکتا ہو تو 20 کو 40 سے، 10 کو 20 سے، پھر 5 کو 10 سے، پھر جو ہے 2 کو 5 سے، اس طرح استثناء نہیں کیا جا سکتا ہے، تو پھر جو ہے پہلے والے کا جو حکم ہے وہی دوسرے والے کا حکم ہے. کلام منفی میں، کلام موجب میں کیا حکم تھا؟ سب کو نصب دینا، پہلے والے کو نصب تو سب کو نصب. کلام منفی میں کیا؟ پہلے والے کو تابع بھی قرار دے سکتے، نصب بھی قرار، تو دوسرے والے کو بھی تابع اور نصب قرار دے سکتے ہیں، تیسرے والے کو بھی اسی طریقے سے. فَإِن كَانَ خَارِجًا، خارجن کا مطلب ہے کہ استثناء ایک کو دوسرے سے نہیں کیا جا سکتا ہے. خارج کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ خارج کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جو ہم داخل کر کے خارج کریں، وہ والا مطلب نہیں، بلکہ خارج سے مطلب یہ ہے کہ کلام موجب جس میں ایک کو دوسرے سے استثناء کرنے سے خارج ہے. استثناء خارج کا مطلب کیا ہے؟ استثناء کرنے سے خارج ہے، استثناء نہیں ہو رہا ہے. جیسے عمر کو زید سے استثناء نہیں کیا جا سکتا، تو استثناء کرنے سے خارج ہو گیا نا. ہاں، استثناء سے خارج. فَإِن كَانَ خَارِجًا یعنی استثناء کرنے سے اگر مستثنیٰ خارج ہے. بأن كان الأول استثناء من موجب، یعنی زید کو موجب کلام سے استثناء کیا گیا ہے. فما بعدہ کذالک، تو ما بعد جو امر و خالد ہے اس کو بھی قاموں سے استثناء کریں گے تو وہ بھی جو ہے کیا منصوب ہو جائیں گے. یہ منصوب ہے تو باقی بھی سب منصوب ہو جائیں گے. وَإِن كَانَ دَاخِلًا، لیکن اگر داخل ہو، یعنی کلام منفی میں لم یفو میں علی داخل تھا، عمران بھی داخل تھا، پھر اس کو نکالیں گے. وَإِن كَانَ دَاخِلًا اگر مستثنی داخل تھا، بأن كَانَ استثناء من غیر موجب، اگر استثناء کو استثناء کیا جائے کلام غیر موجب سے، یعنی کلام منفی سے. فما بعدہ کذالک، تو اس کا بعد والے کا حکم بھی وہی ہے. امرؤن کا جو حکم ہے وہی علی کا حکم ہے. امرؤن تابع بھی ہو سکتا ہے، نصب بھی ہو سکتا ہے، علی بھی تابع ہو سکتا ہے، نصب بھی آ سکتا ہے، دونوں ہو سکتا ہے. دونوں
دونوں جو ممکن ہے، جو پہلے والے کا حکم ہے وہی دوسرے والے کا حکم ہے، کلام میں منفی میں ہوگا بیان کون استثناء من غیر موجب، اگر غیر موجب کلام سے استثناء ہو، فما بعدہ کذالک، تو ما بعد کے جتنے بھی استثناء تھے وہ بھی اسی طریقے سے تابع بھی ہو سکتے ہیں اور منسوب بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی کہ جب ایک کو دوسرے سے خارج نہیں کیا جا سکتا تھا، 20 کو 40 سے نکالنا اور 10 کو 20 سے نکالنے والا سسٹم نہیں تھا وہاں پر۔ السلام علیکم۔ فَإِذَا أَمْكَنَ اسْتِثْنَاءُ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ، اگر بعض مستثنیات کو بعض سے خارج کرنا اور نکالنا ممکن ہو جائے، نحو لہو عندی 40، اس شخص کے لیے میری گردن پر 40 درہم تھے، الا 20، 40 میں سے 20 نکال دے کتنے ہوگا 20، الا 10، پھر 10 کو ملا دیں تو ہو جائیں گے 30، الا 5، تو 30 میں سے 5 نکال دیں تو 25 ہو جائیں گے، الا 2، 2 کو ملا دیں تو 27 ہو جائیں گے۔ استثنا کل واحد مما قبلہ، ہر ایک عدد ما قبل والے سے استثناء ہوگا، مما قبلہ، اس مستثنا سے جو اس سے پہلے اس سے استثناء ہوگا، ہر عدد اپنے ما قبل سے